کچھ عرصہ بعد۔ اس عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سدرا خانزادہ اس سے کچھ عرصہ ناراض رہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ پھر سے پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، کب تک اپنی ماں سے ناراض رہتی؟ زرق ولیمے والے روز ہی ان سب کو حقیقت سے آگاہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا پرسنل سب کو نہیں بتایا تھا، محض اتنا بتایا تھا جتنا ضروری تھا، جبکہ باقی سب نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ ہیزل، تمہیں لالا بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت اپنی بلی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی جب ارہا نے اسے آ کر خبر پہنچائی۔ کیا مطلب تمہارا لالا آج پھر گھر آ گیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑے جس لہجے میں سوال کیا تھا بے ساختہ ارہا کھلکھلائی۔ ہاں، آ گئے ہیں، اور خیر سے تمہیں یاد بھی فرمایا گیا ہے۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالتے ذو معنی انداز میں کہا، جس پہ ہیزل نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیا اس کی جانب دیکھا۔ قسم کھا لو تمہارا یہ لالا تایا جان کے بزنس کو ڈبو کر رہے گا۔ اپنی بلی کو بازوؤں میں بھرتی وہ بے حد معصومیت سے پھر بولی، جس پر ارہا کے پیچھے کھڑے زرق خانزادہ نے گلا کھنکھارا۔ اتنی فکر ہے تایا کے بزنس کی تو خود کیوں نہیں چلا لیتی؟ زرق خانزادہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ایک بلی کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے نہیں دیتے آپ؟ آفس میں کام تو جیسے کرنے ہی دینا تھا، سر جھٹک کر بولتی۔ وہ ارہا کے لبوں پہ مسکراہٹ سجا گئی۔ یہی ایک لڑکی تھی جو اس کے لالا کے ساتھ زبان درازی کر سکتی تھی۔ تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دوں اگر تم نے سوچا بھی اس بارے میں تو۔ وہ شدید غصے کے عالم میں شاید کچھ غلط بول چکا تھا، مگر کوئی بات نہیں۔ ہیزل خانزادہ کس لیے تھی؟ ٹانگیں توڑنے سے کیا ہوگا؟ سوچنا تو میں نے دماغ سے ہے۔ زرق، آپ کو بھی نہ مشکل سے ہی عقل آئے گی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا سا گولائی میں گھماتی وہ جس انداز سے بولی تھی، ارہا نے قہقہ ضبط کرنا مشکل ہوا، جبکہ زرق خانزادہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ کیا؟ اس کے چیخنے پہ ہیزل بے ساختہ گڑبڑائی۔ شاید وہ کچھ غلط بول چکی تھی۔ تمہاری ٹانگیں اس لیے کاٹنے کا بولا ہے کہ تمہاری عقل ٹخنوں میں ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری عقل دماغ میں ہے؟ دو پل میں حساب بے باک کرتے زرق خانزادہ نے لبوں پہ دل جلاتی مسکراہٹ سجائی۔ او ہو زرق، اپنے جیسا نہیں سمجھتے سب کو۔ اب آپ کی عقل ٹخنوں میں ہے تو سب کے ٹخنوں میں تو نہیں ہو سکتی نا؟ معصومیت سے لب مروڑ کر بولتی وہ زرق خانزادہ کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ قسم سے زہر لگ رہی ہو۔ اس نے منہ سے بے عزتی کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کی تھی۔ سمجھ سکتی ہوں آپ کی آنکھوں کی بینائی عمر کے ساتھ ساتھ گھٹتی جا رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسا زرق، ہوتا ہے، دل پہ مت لیجیے گا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا شانہ تھپ تھپاتی وہ جس طرح سے بولی تھی، ارہا نے اپنے دوپٹے کا پورا پلو منہ میں گھسا کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا، ورنہ ان دونوں کی لڑائی کے بیچ اس نے بلا وجہ پھنس جانا تھا۔ تم جانتی ہو زبان دراز بیویوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کی کمر کے گرد گھیرا ڈالتا وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ ایک پل کے لیے ہیزل کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ بد زبان شوہروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ اس کے کندھے پہ بولڈنس انداز میں دونوں ہاتھ جما کر بولتی وہ ایک دفعہ پھر سے زرق خانزادہ کو اپنا دیوانہ بنا گئی۔ یار تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستا ہوا اس کی گال کو نرمی سے چھو گیا۔ اب میں اپنی تعریف کرتی اچھی تھوڑی لگوں گی؟ جان بوجھ کر اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں لپیٹ کر نظریں جھکا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی جس طرح سے بولی تھی، زرق خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ کمرے میں گونجا۔ میری ڈرامہ کوئین! اس کو گلے سے لگاتا وہ اس کے ماتھے کی کن پٹی پہ لب رکھ گیا۔ ہیزل نے آسودگی سے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ یہی لمس تو چاہتی تھی وہ۔ تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے میں نے کہ مت لڑا کرو اسکول کے بچوں کے ساتھ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ ہیزل اپنے 8 سالہ بیٹے کے کان کھینچتی ہوئی غصے سے بول رہی تھی جس کی سرخ آنکھیں آئس کریم کھاتی اس 4 سالہ بچی پہ جمی تھی۔ موم آئی ول کل ہم، موم میں اس کو مار دوں گا۔ اس کی بے نیازی دیکھ کر وہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ اس کی خاطر اسکول میں لڑ کر آیا تھا اور اب وہ کیسے سکون سے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ اس قدر جاہل تھی یہ لڑکی، وہ اسے غصے سے گھورتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ موم اس لڑکی کو میری نگاہوں سے دور رکھیے گا ورنہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صدا کا ڈھیٹ اور ضدی بچہ اپنی ماں کی ڈانٹ کو کسی بھی خاطر میں لائے بنا انگلی اٹھا کر وارن کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اس قدر شدت سے بند کیا تھا کہ بے ساختہ سب نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ بھی کم نہیں ہیں۔ ارہا نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائے تھوڑا تیز لہجے میں کہا، جس سے اگلے ہی پل حرین کی چیخیں پورے گھر میں گونجنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا اس کی رونے کی آواز پہ ایک پل میں باہر کی جانب دوڑتا اس کے پاس بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟
وہ اس کے موٹے موٹے آنسو صاف کرتا اس قدر محبت سے پوچھ رہا تھا کہ باقی سب دنگ رہ گئے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لڑکی کو اپنے غصے سے ڈراتا تھا، مگر جب کوئی اور اسے کچھ کہتا تھا تو اس کا پیار یوں ہی باہر کو ابھرتا تھا۔ کس نے مارا ہے اسے؟ اسے مسلسل روتے دیکھ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا، اس قدر بلند آواز میں چیخا کہ حورین نے اگلے ہی پل مزید رونا شروع کیا۔ شش اسٹاپ کرائنگ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے کندھے میں چھپائے سب کو سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ گھور کیا رہے ہو؟ اس کی ماں نے مارا ہے اسے، ہیزل نے اسے آنکھیں نکالتے کہا، جو سب کو سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہوا یہ لاسٹ ٹائم تھا، آئندہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اسے کوئی بھی کچھ مت کہے۔ اگر اب یہ کسی کی وجہ سے روئی تو پھر میں سب کو رلاؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتا، ایسے شدت پسندی دکھاتا، اپنی عمر سے کافی بڑا لگا تھا۔ اور جو ابھی تم اسے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے؟ زر خانزادہ نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ہر ایکٹ سے جان گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی احساس میں بات کر رہا تھا۔ تو شی از مائن، میں اسے رلاؤں، ماروں یا کچھ بھی کروں، کون پوچھے گا مجھے؟ بے حد سپاٹ لہجے میں بولتا وہ اسے اٹھائے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا، جبکہ باقی سب نے اس کی پشت دیکھتے ایک دوسرے کی جانب نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ پکا زن مرید بنے گا، مرتسم خانزادہ نے قہقہہ لگاتے ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ وہ بن چکا عقل قہقہہ رہا تھا، جبکہ ہیزل نے پریشانی سے اپنے بیٹے کا یہ جنون دیکھا تھا، اتنی سی عمر کہ اس کا یہ حال تھا۔ اگر چورا تھا وہ، کیا وہ واقعی جنون کا جام پینے والا تھا؟ وہ زر کو عشق کا جام پیتے دیکھی ہوئی تھی، ابھی اس کا بیٹا اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا تھا تو اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، نہ جانے کیا طوفان لائے گا اس 8 سال بچے کا جنون۔